الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حج کے فضائل و مسائل سے متعلق درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں انشاءاللہ آج ہم حج کی ایک اہم شرط اسلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، اس کے بعد حج کرتا ہے، تبھی اس کا حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ کی نظر میں درست ہے، اور اسلام کی جو ایک بنیاد ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک فریضہ ہے، اس فریضے کی ادائیگی تبھی ہو سکتی ہے جب حالت اسلام میں کوئی شخص حج ادا کرے۔ اگر کوئی شخص حالت کفر میں حج کرتا ہے تو اس کا حج درست نہیں ہوگا، اور جو شخص کافر ہے، جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس پر حج فرض بھی نہیں ہے، اس سے حج کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ حج کر لے کفر کی حالت میں، بعد میں وہ اسلام قبول کرے، تو حالت کفر میں جو حج کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس پر حج کا فریضہ عائد ہوتا ہے، کفر کی حالت میں کیا گیا حج اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو کفر کی حالت میں حج کا مطالبہ نہیں ہوگا، حج کیے جانے کی صورت میں قبول نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اسلام لانے کے بعد وہ اسلام کی حج کی طرف سے کافی بھی نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 پڑھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفقات کو، ان کے خرچ کو اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ نے ان کا خرچ کرنا قبول نہیں کیا، جبکہ خرچ کا فائدہ متعدی ہوتا ہے۔ خرچ کرنے سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، چاہے کوئی مسلم ہو چاہے کافر۔ جب وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عبادت کو قبول نہیں کیا۔ تو ایسے اعمال اور ایسی عبادات جن کا فائدہ متعدی نہیں ہے، وہ بھلا کیسے قبول ہوں گے؟ جیسے حج کی عبادت ہے، خاص عبادت ہے، تو حج کی عبادت کیسے قبول ہوگی جبکہ یہ نفقہ ہی ان کا قبول نہیں ہے؟ اسی طرح سے اس سلسلے میں اگر آپ حدیث دیکھیں تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں 121 نمبر پر مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ تو اسلام سے پہلے جو کچھ ہوا تھا اس میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ وہ اسلام کے فرائض ہی کیوں نہ کیے گئے ہوں، بلکہ اسلام سے پہلے جو کچھ کیا گیا سب مٹ جاتا ہے۔ تو گویا اس کی کوئی حیثیت اسلام سے پہلے کیے گئے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو بھی اعمال ہوتے ہیں، اسلام انہیں مٹا دیتا ہے، انہیں ختم کر دیتا ہے۔
ہجرت اپنے سے پہلے کے تمام کیے گئے اعمال کو ختم کر دیتا ہے اور حج اپنے سے پہلے کے تمام کیے گئے برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس مسئلے پر اہل علم کا اجماع بھی ہے۔ اہل علم نے اجماع بھی نقل کیا ہے، امام ابن حزم نے، امام ابن قدامہ نے اور دوسرے اہل علم نے، کہ حج کا فریضہ یہ مسلمانوں سے متعلق ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو مسلمان تھا اور حالت اسلام میں اس نے حج کیا اور اس کے بعد مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ بیٹھا، پھر دوبارہ وہ مسلمان ہوا، اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے اپنے کفر سے توبہ کیا، دوبارہ مسلمان ہوا، تو کیا اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا پرانا حج جو کر چکا تھا باطل قرار پائے گا اور اسے اثر نو اسلام کا حج کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان تھا، حالت اسلام میں اس نے حج کیا، پھر اپنی بدنصیبی سے کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، لیکن خوش نصیبی یہ رہی کہ مرنے سے پہلے دوبارہ وہ مسلمان ہو گیا، اسلام کی طرف لوٹ آیا، تو اس نے حالت اسلام میں جو اعمال کیے تھے وہ باقی رہیں گے، حج اسے دوبارہ نہیں کرنا ہوگا اور اس کا کیا ہوا حج باقی رہے گا۔ یہی شافعیہ کا، حنابلہ کا، ابن حزم کا، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، اور اسی طرح سے لجنہ دائمہ کا فتویٰ بھی ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں اور وہ کفر کی حالت میں مر جائیں تو ایسے لوگوں کا عمل دنیا اور آخرت میں ہر جگہ رائیگاں ہے، برباد ہے، اور یہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ اگر وہ حالت کفر میں مر جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ حالت اسلام میں مرتا ہے، یعنی کافر تھا، مرتد ہو گیا، لیکن پھر مسلمان ہو گیا اور اسلام پر اس کی وفات ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں 1436 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 123 نمبر پر حکیم ابن حزام سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، کہ جو کچھ خیر کے اعمال تم نے کیے ہیں اس کے ساتھ تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو گویا اسلام کی صورت میں وہ خیر کے اعمال اس کے باقی رہیں گے، تو کفر کی حالت میں جو اعمال صالحہ انہوں نے کیے تھے وہ جب باقی رہیں گے تو ظاہر بات ہے حالت اسلام میں جو اعمال اس نے کیا تھا اگرچہ درمیان میں ارتداد آ جائے، جب وہ اسلام کی طرف واپس لوٹ آتا ہے تو اسلام کی حالت میں کیا گیا عمل اس کا باقی رہے گا۔ تو یہ ایک اہم شرط ہے حج کی قبولیت کے لیے، حج کی فرضیت کے لیے، حج کی صحت کے لیے، حج کی درستگی کے لیے اسلام ایک اہم شرط ہے۔ اسی طرح سے عقل بھی ایک شرط ہے۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے، عقل اس کی سلامت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہے، اور اگر وہ جنون کی حالت میں حج کر لیتا ہے تو یہ حج قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ عقل واپس آنے کے بعد
اسے دوبارہ اسلام کا حج کرنا ہوگا۔ اور اس کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، سنن نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارمی اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے، رفع القلم عن ثلاثہ، کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس میں سے ایک ہے المجنون حتی یفیق او عن المجنون حتی یعقل، پاگل شخص سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، اسے جنون سے افاقہ ہو جائے۔ اور اس پر اہل علم نے اجماع بھی ذکر کیا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر جو کوئی شخص پاگل ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اور فرض حج کی طرف سے جنون کی حالت میں کیا گیا حج کافی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر مکلف ہے اسی صورت میں، اور حج کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو جب وہ پاگل ہے تو کس طرح وہ نیت کرے گا اور کس طرح سے وہ اللہ کی عبادت کا ارادہ کرے گا؟ اس لیے اگر کوئی شخص مجنون ہے اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا نیت کر لیتا ہے، جیسے بچے کی طرف سے اس کے والدین نیت کر لیں تو بچے کا حج ہو جاتا ہے، والدین کو ثواب ملتا ہے، لیکن مجنون کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اور مجنون کی طرف سے اگر اس کے سرپرست احرام باندھ لیں تو بھی اس کا حج درست نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل وہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو بہرحال عقل اور اسلام یہ 2 شرطیں ہیں حج فرض ہونے کے لیے، حج درست ہونے کے لیے، اور اللہ کے یہاں حج قبول ہونے کے لیے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔